نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی 7ویں شاخ، اور اس کا عنوان ہے اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں کافی عرصہ سے آپ حضرات کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور میری خواہش ہے کہ ایمانیات کو آپ حضرات کے سامنے اس انداز سے بیان کیا جائے کہ اس کی تمام شاخیں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں، تاکہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہمارے خلوص کو اور ہماری اچھی نیت کو دیکھ کر ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جو ہے وہ درج کریں۔ تو عزیزان محترم، میری کوشش یہی رہی ہے کہ آپ حضرات کو قرآن پاک کی آیات کے حوالہ سے اور احادیث مبارکہ کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے ایمانیات کو بیان کیا جائے۔ اب تک میں آپ حضرات کے سامنے ایمان کی 6 شاخیں بیان کر چکا ہوں۔ اب ہم 7ویں شاخ جو ہے ایمان کی، اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس کے بھی کوئی تقریباً 2-3 ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج اس کا اگلا ایپیسوڈ ہے۔ تو آج کا ایپیسوڈ جو ہے وہ قرآنی آیات کے حوالہ سے ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بڑی برکت والی ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی کتاب نازل کی۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ خدا کا قرآن، جس نے حق اور باطل کے درمیان آ کر فرق کر دیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ فرق اور یہ تمیز اور یہ تفریق خدا کے قرآن نے آ کر بیان کی، اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جاری فرمایا اور ہم تک پہنچایا۔ تو تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے حق و باطل کے اندر فرق ڈالنے والی وہ کتاب نازل کی، علی عبدہ، اپنے محبوب بندے پر، اپنے پیارے بندے پر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ تھا، اللہ کا نبی تھا، اللہ کا پیغمبر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب نازل کی جو حق و باطل کے اندر فرق کرنے والی، لیکون للعالمین، لیکون تاکہ ہو جائے، للعالمین، عالموں کے لیے، تاکہ پوری دنیا کے لیے ہو جائیں، نذیرا، وہ ڈرانے والے، تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کو ڈرا دیں کہ دنیا والوں، اے انسانوں، خدا کی ذات موجود ہے، کائنات اپنے آپ نہیں بن گئی، اس کو بنانے والی ذات موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور تم نے اپنے اعمال کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کر دینا ہے۔ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کے لیے وہ ڈرانے والے بن جائیں۔ آپ کو ڈراوا دے کر بھیجا گیا، آپ کو تمام ہدایات دے کر بھیجی گئیں، آپ کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب دے کر بھیجا گیا۔ للذی لہ ملک السماوات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ خدا، وہ ذات بابرکات، لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ آسمانوں کی بادشاہی بھی اسی کی ہے، زمین کی بادشاہی بھی اس کی ہے، تحت الثری کی بادشاہی بھی اس کی ہے، اور ثریا کی بادشاہی بھی اسی کی ہے۔ چاروں طرف کائنات میں جہاں انسان کی نگاہ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہے، زمین پر بھی، آسمان پر بھی، آسمان کی وسعتوں پر بھی، کہکشاؤں پر بھی، ستاروں سیاروں کی دنیا پر بھی، اور زمین کی پستیوں پر بھی۔ کائنات کا کوئی ذرہ ذرہ، کائنات کی کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ جو ہے مستور سے پوشیدہ نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ادراک سے کوئی بھی شے دور نہیں ہے۔ تو للذی لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور جس نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا کہ وہ اس ساری چیزوں کا مالک بن جائے، کہ وہ ان چیزوں کا مالک بن جائے، زمین کا مالک بن جائے، آسمانوں کا مالک بن جائے، بچہ نہیں بنایا اس نے کوئی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی۔ قرآن پاک نے کئی جگہ پہ فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ وہ خود کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ تو یہاں قرآن پاک فرما رہا ہے وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، اس نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہی میں، اس کی بادشاہی پر حاکمیت کرنے والا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے، پوری کائنات کا مالک وہ اکیلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس ملک میں اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اس نے بنائی ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور ہر چیز اس نے بنایا ہے ایک اندازہ مقرر کے ساتھ۔ جی ہاں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی بقا کی ذمہ داری لی ہے، پھر اس کے ارتقاء کی ذمہ داری لی ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس کی بقا کی، اور ہر مرحلہ پر اس کے افعال کی اور اس کی مدت کی، اور الغرض کہ اس کی ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ انسان یہ نہ سمجھے کہ میں محنت کروں گا تو مجھے فلاں چیز مل جائے گی، میں کاوش کروں گا تو مجھے فلاں چیز مل جائے گی، اور اگر میں یہ کروں گا تو مجھے وہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایک مقرر اندازہ بنا رکھا ہے، یہ ہماری تقدیر کو لکھ رکھا ہے کہ جو چیز اللہ پاک نے ہمیں دینی ہے ہمیں وہی ملے گی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کی طرف لگاتا ہی اسی کو ہے جس کو کچھ ملنا ہوتا ہے۔ جس کو کچھ ملنا ہوتا ہے وہی عمل کرتا ہے، اور جس کو کچھ نہیں ملنا ہوتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمارا سب کچھ، جو اعمال ہم نے کرنے ہیں، جو افعال ہم نے کرنے ہیں، جو زندگی ہم نے گزارنی ہے، ہم نے جو بچوں کے ساتھ ان کی جو تربیت کرنی ہے، ہم نے جو کسی کو علم دینا ہے، اپنی اولاد کو علم دینا ہے، اور ہم نے جو روزی کمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پہلے سے جانتا ہے۔ ہماری تقدیر کو پہلے سے وہ اپنے علم میں رکھتا ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے ادراک میں ہے ہر چیز، اس لیے اس نے لوح محفوظ پہ ہر چیز کو لکھا ہوا ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس کا اندازہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں کو اتنی روزی دینی ہے، فلاں کو اتنا علم دینا ہے، فلاں کو اتنی عمر دینی ہے، فلاں کو اتنی طاقت دینی ہے، فلاں کو اتنا کمزور رکھنا ہے، فلاں کو یہ بیماری دینی ہے، فلاں کو تندرستی دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہر تقدیر کو لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ازل سے جانتا ہے، ہمارے اعمال سے واقف ہے، ہمارے کردار سے واقف ہے، ہم نے جو کچھ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے، اس لیے اس نے اس کو لوح محفوظ پہ درج کیا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہماری اچھی تقدیر یا ہماری تقدیر، بری تقدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہماری اچھی تقدیر یا ہماری بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ ایمان کی 7ویں شاخ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز میں اس کے چند ایپیسوڈ اور کروں گا، احادیث کے حوالہ سے اور قرآنی آیات کے حوالہ سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔